کے دور میں کمپیوٹر آپریٹر، لفٹ آپریٹر، اس طرح کی جابز کیوں ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھیں تو ایک افسر پر 10 کا سپورٹ سٹاف شامل ہے۔ فیڈرل حکومت کا کام ہے اکانومی کو چلائے، لیکن اکانومی تو پچھلے 10 سال میں صرف 3.5% کی اوسط سے گرو کی ہے۔ پھر بھی حکومت کا خرچہ یا حکومتی امپلائیز کی سیلری تو ہر سال بڑھ ہی رہی ہے۔ کیا اس پر کوئی سوال نہیں اٹھنا چاہیے؟ آج ہم بات کریں گے گورنمنٹ کے اپنے رننگ ایکسپینسز اور پینشنز کے حوالے سے۔ آئی تھنک یہ کوئی سرپرائز یا کوئی چھپا ہوا فیکٹ نہیں ہے کہ ہماری حکومت کا سائز، خاص طور پہ فیڈرل حکومت کا سائز کافی بلوٹڈ ہے۔ ہماری 32 منسٹریز ہیں، 40 ڈویژنز ہیں، 209 آٹونومس باڈیز ہیں، اور اگر آپ 9 بجے کی خبروں میں جو کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے اسی کا ویژول دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے منسٹرز، ایڈوائزرز ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو پی ڈی ایم حکومت کے دوران شہباز شریف صاحب کو 88 لوگ رپورٹ کرتے تھے، اور پی ٹی آئی حکومت کے دوران عمران خان صاحب کو 85 لوگ رپورٹ کرتے تھے۔ اس کے برعکس آپ امریکہ کی اگزامپل دیکھیں، اور پاکستان کی 340 ارب ڈالر کی اکانومی ہے، امریکہ کی 25 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے، اور سمجھیں پاکستان سے 83 گنا بڑی اکانومی۔ تو اس میں امریکہ میں 15 مین ان کے ڈپارٹمنٹس یا منسٹریز ہیں، اور 26 منسٹرز یا جن کو آپ سیکرٹریز کہتے ہیں امریکہ میں، وہ ہیں، اینڈ دیٹس دا سائز آف دا گورنمنٹ۔ اب جیف بیزوس جو کہ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں اور امیزون کے فاؤنڈر ہیں، ان کا ایک رول ہے ایفیشنسی کا کہ اگر میٹنگ ہو اور خاص طور پہ اس میٹنگ میں فیصلہ کرنا ہو تو اس میں صرف اتنے لوگ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے جن کو 2 پیزاز پر آپ ان کو کھانا کھلا سکیں۔ سمجھ لیں 7-8 لوگ۔ آپ یہ خود سوچیں کہ پاکستان کی کیبنٹ میٹنگ کو کھانا کھلانے کے لیے ہی کتنا بڑا انتظام کرنا پڑتا ہوگا۔ تو جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کا سالانہ خرچہ ہے تقریباً 634 ارب روپے، جو کہ اگر ہمارا بجٹ 100 روپے کا ہو تو اس میں سے تقریباً 4 روپے بنتا ہے، اور جو پینشنز ہیں اس پہ 667 ارب روپے، یعنی کہ گورنمنٹ کے کرنٹ ایکسپینسز سے زیادہ اب پینشن کا خرچہ ہو گیا، وہ تقریباً 4.1 روپے۔ اور ٹوٹل فیڈرل گورنمنٹ میں 9,64,000 لوگ کام کرتے ہیں۔ اب یہ 9,64,000 میں سے منسٹریز میں تقریباً 5,75,000 لوگ کام کرتے ہیں، اس میں انٹیریئر ہے، فائنانس ہے، ایویشن ہے، سو سو فورتھ، اینڈ جو آٹونومس ادارے ہیں اس میں تقریباً 3,89,000 لوگ کام کرتے ہیں، اس میں نادرا، پیپکو، اس طرح کے ڈفرینٹ ادارے شامل ہیں۔ اب منسٹریز میں جو تقریباً 6.25 لاکھ لوگ شامل ہیں، اس میں سے 25,000 آفیسرز ہیں جو کہ 17 سے 22 گریڈ میں ہیں، اور تقریباً 5.5 لاکھ لوگ پہلے سے 16ویں گریڈ میں آتے ہیں۔ دیٹ مینس کہ 95% جو لوگ ہیں وہ سپورٹ سٹاف میں ہیں، اور 5% لوگ آفیسرز ہیں۔ اور آٹونومس اداروں میں یہ نمبر تھوڑا سا ویل ڈسٹریبیوٹیڈ ہے کہ 16% آفیسرز ہیں جو کہ تقریباً 63,000 لوگ بنتے ہیں، اور 3,26,000 پہلی سے 16ویں گریڈ میں آتے ہیں۔ اب پہلی سے 16ویں گریڈ میں اگر آپ ان دونوں کو ملا لیں، آٹونومس اداروں کو اور منسٹریز کو، تو تقریباً 90% جو سٹاف ہے یا تقریباً 8.5 لاکھ لوگ وہ پہلے سے 16ویں گریڈ کے درمیان آتے ہیں۔ اب ان میں میجورٹی جو جابز ہیں وہ نان ٹیکنیکل جابز ہیں، یا وہ ناٹ سپر ہائی اسکل جابز ہیں، جس میں جونیئر کلرک، ٹیلی فون آپریٹر، کمپیوٹر آپریٹر، ڈسپیچ رائڈر، ڈرائیور، نائب قاصد، اسسٹنٹ، پرسنل اسسٹنٹ، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تو یہ ایک پوری لیئرز ہیں سپورٹ سٹاف کی، اور اگر آپ پوری فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھیں تو ایک افسر پر 10 کا سپورٹ سٹاف شامل ہے۔ اینڈ اگر آپ ریڈنڈنسیز کی بات کریں تو ایک مثال یہ لے لیتے ہیں کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ ایز ڈپارٹمنٹس 2010 میں 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہو گئے تھے، وچ مینس کہ پہلے پرائمری یا سیکنڈری ایجوکیشن کی بھی جو ذمہ داری تھی وہ فیڈرل حکومت کی تھی۔ 2010 کے بعد یہ ذمہ داری ختم ہو گئی، اب یہ ذمہ داری پروونسز نبھاتے ہیں، اور اس کے پورے ڈپارٹمنٹس پروونسز میں موجود ہیں۔ لیکن ان اداروں میں کوئی کٹس اس طرح سے نہیں ہوئے، یہ آج تک بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ اور پھر آج کے دور میں کمپیوٹر آپریٹر، لفٹ آپریٹر، اس طرح کی جابز کیوں ہیں؟ میں تو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، شاید کوئی ایکسپرٹس بتا سکیں۔ آئی تھنک جو ایک انیٹ مسئلہ ہے اتنے بڑے بلوٹڈ سٹرکچر میں، اور 1 سے 16 گریڈ میں بھی اتنے سارے لوگ ہونے میں، وہ یہ ہے کہ ایک سروس سٹرکچر اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ امپلائمنٹ ان دا گورنمنٹ ایک طرح سے امپلائمنٹ فار لائف ہے، اور اس میں پروموشنز کسی KPIs کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کے تحت نہیں ہوتی، وہ ایک
آپ کے ٹینیور کے حساب سے، سروس کی لینتھ کے حساب سے ہوتی ہے. اینڈ ان سم ویز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا جواب کلونیل ہسٹری میں ملتا ہے کہ اس وقت ایک سیمبلنس آف سیکیورٹی کریٹ کرنے کے لیے، یا جاب سیکیورٹی کریٹ کرنے کے لیے، ایک ریلیشن شپ پاپولیس کے ساتھ بنانے کے لیے کچھ لوگوں کو جاب سیکیورٹی دی جاتی تھی. آج یہی نظام کیوں موجود ہے؟ آئی ڈونٹ فلی انڈرسٹینڈ دیٹ. فیڈرل حکومت کا کام ہے کہ وہ تعلیم کی ڈلیوری کرے، صحت کی ڈلیوری کرے، انرجی کو مینیج کرے، پانی کو مینیج کرے، اینڈ ویری امپورٹنٹلی اکانومی کو چلائے. لیکن اکانومی تو پچھلے 10 سال میں صرف 3.5% کی اوسط سے گرو کی ہے. ہمارا قرضہ پچھلے 10 سال میں 5.5% کی اوسط سے بڑھا ہے. 36% بچے جن کو اسکول میں ہونا چاہیے وہ اسکول میں نہیں ہیں. بجلی اور گیس کا حال تو آپ کو معلوم ہی ہے. پھر بھی حکومت کا خرچہ یا حکومتی امپلائیز کی سیلری تو ہر سال بڑھ ہی رہی ہے. کیا اس پر کوئی سوال نہیں اٹھنا چاہیے؟ اینڈ یہ جو میں نے ابھی آپ کو نمبرز بتائے ہیں، مثال کے طور پہ پینشنز پر آ جاتے ہیں کہ 667 ارب روپے ہم نے پچھلی مالی سال میں پینشنز میں خرچ کیے، جو توقع کی جا رہی ہے کہ اس سے اگلے سال میں 800 ارب تک چلے جائیں گے. اور اس میں ریلویز اور پی آئی اے اور ان ڈپارٹمنٹس کی پینشن شامل نہیں ہے، وہ انہی اداروں کی بیلنس شیٹ سے ڈائریکٹلی پے کی جاتی ہے. تو ایک تو پینشنز میں 2 اہم مسائل ہیں. ایک تو ڈیفائنڈ بینیفٹ ورسز ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن. ڈیفائنڈ بینیفٹ میں یہ ہوتا ہے کہ دوران ملازمت آپ کی کسی پول میں پیسے نہیں جا رہے ہوتے. حکومت نے آپ کو گارنٹی دی ہوتی ہے کہ جب آپ ریٹائر کر جائیں گے تو حکومت اس سال جو آنے والا ٹیکس اور قرضہ لے کر اس پیسے میں سے آپ کو ایک فارمولے کے تحت ایک گارنٹیڈ اماؤنٹ پرووائڈ کریں گے، اور وہ گارنٹیڈ اماؤنٹ ڈیفائن بار بار کی جاتی ہے، بجٹ کے ڈاکیومنٹ میں آ جاتی ہے. اس کے برعکس ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن اس طرح چلتی ہے کہ آپ کی ملازمت کے دوران آپ کی تنخواہ سے کچھ پیسہ کٹتا ہے اور حکومت کچھ پیسہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اور یہ پیسہ کسی فنڈ میں انویسٹ کر دیا جاتا ہے. اور جب آپ ریٹائر کرتے ہیں تو جتنے بھی آپ کی 25-30 سال کی ملازمت ہوتی ہے، اس عرصے میں وہ فنڈ میں کنٹریبیوشن ہو جاتی ہے، اور اس وقت تک فنڈ میں جو ریٹرن آیا ہوتا ہے اس سے پھر آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو پیسے ملتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کمپنیوں میں بھی اسی طرح کا نظام ہوتا ہے جس کو پروویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں. آپ کی تنخواہ سے کچھ کٹتا ہے، کمپنی کچھ اس پہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے اور پھر یہ پیسہ انویسٹ کر دیا جاتا ہے. تو پاکستان میں فی الحال فیڈرل گورنمنٹ میں ایسا نہیں ہو رہا. دوسرا جو اس میں چیلنج ہے وہ یہ کہ جو پینشن کے لاز ہیں جو آج سے بہت پہلے ڈیفائن کیے گئے ہیں، اس میں 13 لیئرز ہیں ہائرارکی کی، کہ اگر جو پینشنر ہیں وہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو پہلے تو ان کی وڈو یا وڈوور ان کو رقم جاتی ہے پینشن کی. اس کے بعد اگر وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں تو ان کے اگر بیٹا ہے جو 24 سال سے عمر کی کم کا ہے اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے، یا پھر کوئی ان میرڈ ڈاٹر ہے ان کے پاس چلی جاتی ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ. تو اس طرح سے یہ پینشن کی ایک پوری ہائرارکی ہے جس میں 13 فرق لیولز ہیں. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے گزرنے کے 50 سال بعد تک بھی پینشن جاری رہ سکے. اب خیبر پختونخوا حکومت نے ان دونوں چیزوں کو 2021 میں فکس کیا. ایک تو انہوں نے ڈیفائنڈ بینیفٹ کے بجائے ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن کا نظام کا نفاذ کیا، اور انڈیا نے بھی اگر آپ دیکھیں 2004 میں وہ بھی ڈیفائنڈ کنٹریبیوشنز کی طرف چلے گئے. اس کے ساتھ ساتھ کے پی گورنمنٹ نے جو ہائرارکیز ہیں پینشن کی ان کو بھی کم کر کے 4 میں کیا ہے، بجائے اس کے کہ 13 ڈفرینٹ لیولز تھے. اب بات یہ کہ ہم نے اوور ویو کی جو پہلی ہماری ویڈیو تھی جس میں ہم نے بجٹ کا اوور ویو دیکھا تھا، اس میں ہم نے انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ اگر حکومت کا خرچہ 100 روپے ہے تو اس میں آمدنی صرف 60 روپے کی ہے، لیکن خرچے 100 روپے کے، اور ان میں سے کافی خرچے ہم انیفیشینٹلی اسپینڈ کریں. تو حکومت کا جو یہ رننگ ایکسپینس ہے یہ کافی کلیئر ہے کہ ہم اس میں کافی اوور اسپینڈ کر رہے ہیں اور اس میں گنجائش ہے کچھ بچت کی. اینڈ آن دی ادر اینڈ ٹیکس کی ویڈیو میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ کچھ سٹیزنز پر بہت بوجھ ہے، مثال کے طور پہ جو انڈسٹریز ہیں یا جو تنخواہ دار ہیں، اور کچھ سٹیزنز کو بہت پروٹیکشن حاصل ہے، مثال کے طور پہ حکومتی امپلائیز اور ملٹری کے امپلائیز کو پینشن کی صورت میں. تو یہ ایک نظام جو ہے جس میں کچھ سٹیزنز پروٹیکٹڈ ہیں کچھ نہیں ہیں، اس سے بھی ایک اپنے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. آئی تھنک کہ جو حکومت کا اوور آل سائز ہے اور حکومت کی جو فنکشننگ ہے اس میں ریڈکشن اور ایفیشنسی کی بہت ضرورت ہے، اور یہ سارے فیکٹس بالکل کلیئر ہیں. اس پر ڈبیٹ اس بات پہ ضرور کی جا سکتی ہے کہ
किस तरह से इसको बेहतरीन तरीके से एफिशिएंट बनाया जाए, लेकिन इस बात में शायद कोई सवाल की भी गुंजाइश नहीं है कि एफिशिएंसी की और कॉस्ट रिडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़। और जाते हुए एक सवाल, आप जहां काम करते हैं क्या वहां भी गवर्नमेंट जॉब जैसी जॉब सिक्योरिटी, पर्क्स और पेंशन मिलती है? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर शेयर करें।